نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد نبي الأمين المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس کو بالکل بند کر دیں آواز. اللہ رب العزت کی توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعلین پاک کے تصدق سے ہم ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ذکر خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں انتظامیہ کی پوری ٹیم کو، مسجد کے منتظمین کو، اور اس محفل پاک کے لیے کسی بھی رنگ میں کسی بھی انداز سے سعی کرنے والے احباب کو. اور ہمارے لیے یہ خوش بختی ہے کہ ذکر خانوادہ رسول ہے اور ہم بیٹھے خون رسول کا جھرمٹ میں. گویا ہم در والے گھر والوں کی بات گھر والوں کو سنانے کے لیے حاضر ہیں. تو سامعین محترم، مسند صدارت پہ تشریف فرما ہے جناب محترم پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب سلطانی زیدہ شرفہ. تشریف فرما ہے جناب محترم صاحبزادہ پیر سید ڈاکٹر مسعود الحسن شاہ صاحب سلطانی زیدہ مجدہ، اور محترم سید فیض الحسن شاہ صاحب کاظمی کی زبان سے آپ نے کلام پیر گولڑا سنا ہے. دعا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان محبتوں کو تا قیامت نہیں بعد از قیامت بھی قائم اور دائم رکھے. سامعین محترم،
آج کے اس محفل پاک کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے طہارت خانوادہ رسول، اور اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیہ کریمہ نمبر 128 کا ابتدائی حصہ ابتداءً تلاوت کیا، جہاں رب کائنات فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ میرا اللہ فرماتا ہے تحقیق جاءکم آیا تمہاری طرف، تمہارے پاس رسول من انفسکم، تم میں سے رسول۔ لیکن میں وقت بچاتے ہوئے اگلے نقطہ پہ آنا چاہتا ہوں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیہ مبارکہ کو لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بھی پڑھا ہے۔ انفس، فا کے اوپر زبر فتحہ کے ساتھ، اور اس کا معنی بنے گا انفسکم، تم میں سب سے زیادہ نفیس تر کو بھیجا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ تم میں اس رسول کو بھیجا جو نفیس تر ہے، جو لطیف تر ہے، جو پاکیزہ تر ہے۔ رب کائنات اس آیہ مبارکہ میں جب اس انداز کی تلاوت کی جائے گی تو معنی اور مفہوم یہ سمجھ آئے گا کہ رب کائنات تاجدار کائنات کی نفاست کو بیان کرتا ہے، حضور کی طہارت کو بیان کرتا ہے، حضور کی پاکیزگی کو بیان کرتا ہے، اور یہ میرے مصطفیٰ کی طہارت ظاہری بھی ہے، طہارت باطنی بھی ہے، طہارت نسبی ہے، طہارت حسبی بھی ہے۔ ارے جس اعتبار سے ذات مصطفیٰ کو دیکھو، اس کائنات کے نفیس ترین ذات بھی میرے مصطفیٰ ہیں، اس کائنات کی پاکیزہ ترین ذات بھی محمد مصطفیٰ ہے۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نفاست پہ توجہ کر دیا۔ رب کائنات نے اس کائنات ارضی کو خلق فرمانے سے پہلے، یہ کائنات ارضی تو کیا، مالک کائنات نے پوری مخلوقات کو بنانے سے پہلے سب سے پہلے نور محمد مصطفیٰ کی تخلیق فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، سورہ آل عمران میں مالک کائنات فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ۔ اس آیہ مبارکہ سے صرف اشارتاً ایک نقطہ اخذ کرنا چاہتا ہوں کہ رب کائنات نے اس زمین کو بنانے سے پہلے آسمانوں پہ میرے اللہ نے ارواح انبیاء سے ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ الست تھا نبوت مصطفیٰ پر، وہ وعدہ تھا تاجدار کائنات کی نبوت پہ ایمان لانے پر۔ جب جمیع انبیاء، نبی آخر الزمان، تاجدار کائنات کی ذات اقدس پر ایمان لانے کا وعدہ کر چکے تو حضرت امام جعفر الصادق فرماتے ہیں ادھر صحابہ ایمان لانے کا وعدہ کرتے ہیں، اچانک ایک نور چمکتا ہے اور وہ نور جمیع انبیاء کی روحوں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔
حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس نور نے ارواح انبیاء کو لپیٹ میں لیا تو وہ انبیاء کی روحیں اللہ سے سوال کرتی ہیں مولا یہ نور کیسا، اے رب کائنات ہمیں احاطہ میں لینے والا یہ نور کیسا؟ تو رب کائنات نے فرمایا اے ارواح انبیاء یہ اسی محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس کی نبوت پہ ایمان لانے کا تم نے ابھی وعدہ کیا۔ تو گویا راز سمجھ آیا کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو بنانے سے بھی پہلے نور محمد مصطفیٰ کو تخلیق فرما دیا تھا۔ اب وہ نور مصطفیٰ پہلے کہاں تھا؟ وہ نور محمد مصطفیٰ مالک کائنات کے جلووں میں چھپا تھا۔ وہ نور مصطفیٰ رب کائنات کے حسن میں چھپا تھا۔ وہ نور مصطفیٰ مالک کائنات نے اپنے جلووں کے پردوں میں چھپا رکھا تھا، اپنے حسن کے پردوں میں چھپا رکھا تھا۔ رب کائنات نے جب اس زمین پر انسانیت کو بھیجا، پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس زمین پہ بھیجا، مالک کائنات نے وہ نور محمد مصطفیٰ پیشانی آدم علیہ السلام میں سجا دیا۔ اب سامعین، حضرت آدم علیہ السلام کو نور مصطفیٰ نصیب ہو گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی نور محمد مصطفیٰ کے تصدق سے قبول ہوئی۔ اب طہارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے جائیں کہ تاجدار کائنات کے نور کو پہلے رب کائنات نے اپنے جلوہ کے پردہ میں چھپایا، تو سوچیں تو صحیح وہ نور کتنا مزکا ہوگا، وہ نور کتنا مصفہ ہوگا، وہ نور کتنا مطہر ہوگا جس کو میرے مولا نے اپنے جلووں کے پردوں میں چھپا کے رکھا۔ پھر وہ نور پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، پھر وقت آگے چلا، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کا ملاپ ہوا، ملاقات ہو گئی، رب کائنات نے انسانیت کا سلسلہ آگے چلایا، تو وہ نور مصطفیٰ میرے اللہ نے دوسرے پیغمبر، دوسرے نبی حضرت شیس علیہ السلام کو عطا کیا۔ پھر آگے دیکھتے چلے جائیں، میں وقت بچا کے گفتگو کو اگلے حصے میں لانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے ابتدا سے لے کے انتہا تک میرے نور کو پاک رحموں سے پاک بطنوں میں منتقل کیا، پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کیا ہے۔ گویا رب کائنات کے خلق کرنے سے لے کر حضرت عبداللہ تک، اور حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک نور مصطفیٰ کو رب کائنات نے پاکیزگی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، نفاست کے ساتھ لطافت تک پہنچایا ہے۔ دور جاہلیت کا نہ عقیدہ حضور کے والدین میں آیا، دور جاہلیت کی نہ برائی حضور کے والدین میں آئی، اپنی خلقت سے لے کر والدین تک، والدین سے لے کر ولادت تک رب کائنات نے جہاں جہاں بھی نور مصطفیٰ کو رکھا ہے پہلے طہارت کا اہتمام کیا ہے، تب نور مصطفیٰ سجایا ہے۔ مالک کائنات طہارت کا انتظام پہلے کرتا گیا، پاکیزگی کا انتظام پہلے کرتا گیا۔ گویا رب کائنات
حضور تاجدار کائنات کی ولادت کے لیے طہارت و نفاست کا انتظام خود کر رہا ہے۔ اب سامعین وقت کم ہے، میں بس اشارہ دیتا ہوں، نہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تسلسل ہے اس پر حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ والی کی کتاب ہے سیرت الرسول کی جلد نمبر 2، اس کا مطالعہ کریں تو یہ نور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت سے لے کر اپنی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کیسے کیسے پہنچا، آپ کو عجیب و لطیف واقعات ملتے جائیں گے، لیکن میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تو درجنوں نے سینکڑوں واقعات ہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات و معجزات کے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو خواب آتا ہے اور خواب میں آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ مقام طیبہ کو کھودے، احفر طیبہ۔ آپ کو خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آتی، دوسرا دن آتا ہے، پھر خواب آتا ہے اور پھر حکم دیا جاتا ہے احفر برہ، مقام برہ کو کھودے، پھر بھی نقشہ کلیئر نہیں ہوتا۔ تیسری رات پھر خواب آتا ہے اور پھر حکم ہوتا ہے کہ مقام مدنوبہ کو کھودے یا مقام مدنونہ کو کھودے۔ ابھی تک ان خوابوں کا جو تسلسل چل رہا تھا اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آخرکار چوتھی رات پھر خواب میں حکم دیا جاتا ہے کہ بئر زمزم کو کھودیں، زمزم کے کنویں کو کھودیں۔ سامعین محترم، حقیقت حال یہ تھی کہ زمزم کا بئر کنواں یہ بند ہو چکا تھا، زمانے گزرتے رہے، انسان ہجرت کرتے رہے، کئی وجوہات تھی ہجرت کی، وہ یہاں بیان نہیں کرتا، لیکن وہ زمزم کا کنواں ریت کا طوفان آیا، وہ چھپ گیا، بند ہو گیا، دب گیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چونکہ آمد قریب تھی، اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات کے معجزات بھی دکھانے تھے، تو میرے آقا کے دادا جان کو رب کائنات خواب میں حکم دے رہا تھا کہ بئر زمزم کو کھودے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان اپنے قبیلے والوں کو یہ خواب بتاتے، قبیلے کے دیگر سارے لوگ بت پرست تھے، وہ خواب کا مذاق اڑاتے، لیکن چند دنوں بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خواب آتا ہے، اس خواب میں مقام زمزم کی نشانی بتا دی جاتی ہے، اور وہ نشانی کیا ہے؟ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جب صحرا کے مقام پہ نکلیں گے تو جہاں پہ زمزم کا کنواں ہے وہاں پہ آپ کو ایک کوا چونچ مارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے یہ بات بھی اپنے قبیلے والوں کو بتائی، لیکن کوئی بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ وہ کہتے خواب ہے، خیال ہوگا،
سچائی اور حقانیت کتنی ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آخر حضرت عبد المطلب کا اس وقت ایک بیٹا تھا، آپ نے وہ اپنے ساتھ لیا اور بئر زمزم کی تلاش میں نکلے۔ جب تلاش میں نکلتے ہیں تو وہ کوے کی نشانی نظر آتی ہے، جہاں پہ کوا چونچ مار رہا تھا وہاں پہ پہنچے تو زمزم کا کنواں مل گیا۔ آپ اور آپ کا بیٹا کھودنے لگ گئے، ریت نکالتے گئے۔ جب قبیلے والوں کو پتا چلا کہ کنواں تو مل گیا، اب سارے قبیلے والے اکٹھے ہو کے آ گئے کہ ہمیں بھی اس زمزم کے کنویں کی ملکیت میں شامل کرو۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جب کھودنے کا اور تلاش کرنے کا موقع تھا تب تم حوصلہ شکنی کرتے تھے، تب تم ساتھ نہیں چلتے تھے۔ جب کنواں مل گیا اب سارے مالک بننے کے لیے آ گئے ہو، لیکن وہ سارے طاقتور تھے، زیادہ اولاد والے تھے۔ ان میں سے ایک تانا دے کے کہتا ہے عبد المطلب ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹے پہ اتنی قوت سے اکڑتے ہو۔ حضرت عبد المطلب کو یہ تانا دل پہ لگا، وہیں پہ کھڑے کھڑے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، مولا مجھے 10 بیٹے عطا کر تو میں منت مانتا ہوں کہ ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیٹا قربان کر دوں گا۔ مالک کائنات نے دعا سن لی، 10 بیٹے عطا کیے۔ جب 10 بیٹے نصیب ہو گئے، سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ، جب حضرت عبداللہ دوڑنے کے قابل ہو گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، تو اب حضرت عبد المطلب نے اپنا خاندان اکٹھا کیا اور اپنے خاندان کو یہ منت سنائی کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، منت مانی تھی کہ مولا اگر مجھے 10 بیٹوں سے قوت دے گا تو ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ تو آج وقت آ گیا ہے بیٹا قربان کرنے کا۔ سارے بیٹے جمع ہیں، خاندان کے دیگر افراد جمع ہیں، سوچتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں بیٹا کون سا اور کیسے پیش کیا جائے۔ اب تصور میں لائیں کہ بیٹا ہے اور بیٹے کو قربان کرنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ آخرکار اس مولا کی محبت اور عشق بھی تھا۔ حضرت عبد المطلب کے قدم نہیں ڈگمگائے، فیصلہ ہوا کہ 10 کے 10 بیٹوں کے نام کا کرہ ڈالا جائے، کرہ اندازی کی جائے۔ جس بیٹے کا نام نکل آیا اسے ذبح کریں گے، اسے قربان کر دیں گے۔ جب کرہ ڈالا گیا تو نام سب سے حسین، سب سے جمیل، سب سے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکلا۔ اب جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کرہ میں نکلا، سب کے دل دھڑکنے لگے۔ ہر کوئی سوچ میں تھا کہ حضرت عبداللہ کو بچایا جائے، لیکن میرے آقا کے دادا جان استقامت پر تھے۔ باقی سارے خاندان والے کہتے ہیں کہ بیٹا قربان نہیں کرنا۔ آقا کے دادا جان کہتے ہیں میں نے اپنے مولا سے وعدہ کیا ہے، میں نے وعدہ پورا کرنا۔ آخر اس دور کے اہل کتاب علماء کو بلایا گیا، مشورہ کیا گیا کہ اگر حضرت عبداللہ کو بچانا ہے تو کیا کیا جائے۔ تو فیصلہ ہوا
کہ ایک انسان کی جان کی دیت کے برابر ایک طرف اس دیت کے برابر اونٹوں کا کرہ ڈالا جائے اور دوسری طرف نام حضرت عبداللہ کا لکھا جائے. اگر نام حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے تو دیت 2 کے برابر کر دے. پھر بھی نام اگر حضرت عبداللہ کا نکلتا ہے تو دیت 3 کے برابر کر دیں. سامعین محترم، جو تاریخ کی کتب میں روایت ملتی ہے 10 اونٹ ایک انسان کی دیت ہے. پہلی بار ایک کرہ میں 10 اونٹ لکھے، دوسری طرف حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھا. 9 مرتبہ مسلسل اونٹ بڑھائے جاتے رہے لیکن کرہ میں نام حضرت عبداللہ کا نکلتا رہا. پہلی بار 10 اونٹ، پھر 20 اونٹ، پھر 30 اونٹ، چلتے چلتے 90 اونٹ ہو گئے، نام پھر بھی حضرت عبداللہ کا. پھر 10 انسانوں کے برابر کرہ دوسری طرف دیت کا ڈالا، یعنی 100 اونٹ لکھے گئے. ایک طرف 100 اونٹ، دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام. اب جب 10ویں مرتبہ کرہ نکالا جاتا ہے تو اب اونٹوں کا کرہ نکلتا ہے. لیکن میرے آقا کے دادا جان کہتے ہیں ایک مرتبہ نکل آیا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے، ایک مرتبہ کا نہیں مانوں گا. میرے آقا کے پیارے دادا جان دوسری مرتبہ پھر کرہ ڈالتے ہیں، ایک طرف 100 اونٹ اور دوسری طرف حضرت عبداللہ کا نام. دوسری بار پھر اونٹوں والا کرہ نکلا، حضرت عبد المطلب کا دل پھر نہ رکا. تیسری بار پھر کرہ ڈالا، تیسری بار پھر کرہ اونٹوں والا نکلا. جب 3 مرتبہ مسلسل 100 اونٹوں والا کرہ نکلتا ہے تو حضرت عبد المطلب کے دل کو تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے. حضرت عبداللہ کو بچایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ کو بچا کر آپ کے نام پر 100 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا ہے. اور میرے آقا علیہ السلام مسکرا کے محبت سے فرمایا کرتے تھے کہ میں ذبیحین کی نسل سے ہوں، میں ذبیحین کی نسل سے ہوں. پہلے ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے، دوسرے ذبیح حضرت عبداللہ ٹھہرے. تو سامعین محترم، راز یہ سمجھا رہا ہوں کہ رب کائنات نے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طہارت، نفاست، پاکیزگی، افضلیت، شان اور رفعت ہر مقام پہ ظاہر کی ہے. پھر سامعین محترم وقت آیا کہ حضرت عبداللہ جوان ہوئے رضی اللہ، آپ کی شادی کا وقت آیا، جوانی ہو گئی. ادھر حضرت عبداللہ جوان ہوتے ہیں، عورتیں حضرت عبداللہ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے وارفتہ نظر آتی ہیں. 1 2 نہیں، جو عورت حضرت عبداللہ کی زیارت کرتی ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے حضرت عبداللہ مل جائے. ایک اہل کتاب عورت جو عالمہ تھی، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، نکاح کا پیغام بھیجا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے والد محترم سے مشورہ کروں گا. آپ گھر گئے، آپ کے والد محترم آپ کے نکاح کا فیصلہ حضرت سیدہ آمینہ سے کر چکے تھے.
آپ کا نکاح حضرت سیدہ آمینہ سے ہو گیا. جب نکاح حضرت سیدہ آمینہ سے ہو گیا، بعد میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ اس عالمہ نے، اس اہل کتاب نے، فاضلہ نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا تھا. آپ نے اپنے والد محترم سے مشورہ کیا، والد محترم نے اجازت دی، والد محترم نے اجازت دی. تو آپ نے دوبارہ اس عالمہ فاضلہ اہل کتاب عورت سے کہا کہ میرے والد محترم نکاح کے لیے مان گئے، اب تمہیں اجازت ہے، اگر نکاح کرنا چاہتی ہو تو بات آگے بڑھاؤ. اس اہل کتاب عالمہ نے بول کے کہا کہ اب میں نکاح نہیں کرنا چاہتی. سامعین محترم، میں سیرت کی کتب کا نچوڑ دے رہا ہوں چونکہ وقت کافی گزر گیا. اگر دلائل اور حوالہ جات چاہیے تو حضور شیخ الاسلام کے خطابات کو بھی سنیں، کتب کا بھی مطالعہ کریں. جب حضرت عبداللہ اس عالمہ سے نکاح کے لیے راضی ہوئے، اب وہ عالمہ اہل کتاب کہتی ہے کہ میں نکاح نہیں کرتی. آپ حیران ہو کے کہتے ہیں اس وقت تو نکاح کرنے کے لیے مری مری جا رہی تھی، اس وقت تو وارفتہ ہو رہی تھی. تو وہ اہل کتاب عالمہ بول کے کہتی ہے اے حضرت عبداللہ، اس وقت بھی نکاح کی طلب صرف آپ کے لیے نہیں تھی، آپ کی پیشانی میں نے وہ نور دیکھا ہے، وہ چمک دیکھی ہے جس نور کی وجہ سے مالک کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے. اب میں آپ سے نکاح کی طلبگار نہیں ہوں چونکہ وہ نور والی کوئی نور لے گئی ہے. وہ نور حضرت سیدہ آمینہ کو مل گیا، حضرت سیدہ آمینہ کو مل گیا. حضرت سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ نور مصطفیٰ کا نصیب ہونا تھا جس طرح دنیا کی عورتوں کو عوارض بشری ظاہر ہوتے ہیں، دنیا کی مشکلات ظاہر ہوتی ہیں. میرے حضور کی امی جان بیان کرتی ہیں کہ مجھے احساس بھی نہ ہوا کہ میرے بطن میں کوئی آ گیا. سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو خبر بھی تب ہوئی جب آسمان والوں نے آ کر مجھے مبارکبادی دی کہ آمینہ مبارک ہو کہ کائنات کا دلہا تجھے نصیب ہو گیا. آمینہ مبارک ہو، کائنات کا والی تجھے نصیب ہو گیا. آمینہ مبارک ہو، کائنات کا سید و سردار تجھے مل گیا. حضرت سیدہ آمینہ بیان فرماتی ہیں کہ 9 ماہ گزر گئے، مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی تکلیف، دکھ، پریشانی تو کیا، ایک لمحہ کے لیے بھی بوجھ تک محسوس نہ ہوا. سامعین محترم غور تو کریں، میرے آقا کی والدہ محترمہ کو بوجھ محسوس کیوں ہوتا؟ میرے آقا کی امی جان کو بوجھ محسوس کیوں ہوتا؟ یہ پیارے مصطفیٰ تو کائنات کے یتیموں کا، کائنات کے مسکینوں کا، کائنات کے بے سہاروں کا بوجھ اٹھانے آئے ہیں. تو جو کائنات کے غریبوں کا بوجھ اٹھانے آیا ہو وہ ماں پر بوجھ بن جائے تو پھر رحمت کیسی؟ کیوں رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو نفیس بھی بنایا ہے، لطیف بھی بنایا اور لطیف تر بنایا ہے. ایسا لطیف، ایسا نفیس، ایسا طاہر و مطہر بنایا کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ توجہ کرے، انما کلمہ حسر ہے۔ مالک کائنات فرما رہا ہے اے محبوب مکرم، ہمارا ارادہ یہ ہے، انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کا فیصلہ یہ ہے، اللہ کا امر یہ ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ پیارے مصطفیٰ ہر قسم کی نجاست کو، ہر قسم کی غلاظت کو، ہر قسم کی گندگی کو، ہر قسم کے گناہ کو آپ کے اہل بیت سے دور رکھے۔ واسو کے علاقہ میں بیٹھنے والوں، اس آیہ مبارکہ کے ترجمہ پہ غور کرنا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، یہ جو یرید اللہ، اللہ کا ارادہ، جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے پھر اس میں قیاس نہیں ہوتا۔ اللہ کے ارادے میں قیاس نہیں ہوتا۔ جب لفظ ارادہ اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب آئے تو اس میں تکمیل ہوتی ہے، اس میں اکملیت ہوتی ہے، اس میں مکمل ہونا ہوتا ہے۔ رب کائنات کا فیصلہ ہے، صرف فیصلہ نہیں، رب اعلان کرتا ہے اے پیارے مصطفیٰ، تیرے نور کی خلقت سے لے کر، تیری ابتدا سے لے کر تجھے اس دنیا میں بھیجنے تک، پھر آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ تک، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمینہ تک، حضرت آمینہ سے لے کے حضرت ابو طالب تک، اے مصطفیٰ ہم نے ہر گناہ کو، نجاست کو، گندگی کو، غلاظت کو اے مصطفیٰ تجھ سے بھی دور رکھا ہے، تیرے خانوادے سے بھی دور رکھا ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب لفظ اہل البیت کی میں تفسیری مرادات کی طرف نہیں جا رہا، صرف اہل البیت سے مراد یہ لے رہا ہوں محبوب تیرا تعلق جس جس سے بنا، تیرا تعلق جس جس سے بنا اور جس جس کا تعلق تجھ سے بنا، تیرا رشتہ جس جس سے بنا اور جس جس کا رشتہ تجھ سے بنا، اے محبوب مکرم اس رشتے کو بنانے سے پہلے ہم نے پاک کیا، مطہر کیا، صاف کیا، پہلے پاک کیا ہے پھر تیرا رشتہ جوڑا ہے۔ اس لیے سامعین غور کریں، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ رب کائنات اعلان کر رہا ہے اے میرے محبوب، اے حبیب کبریا، اے احمد مجتبیٰ، اے محمد مصطفیٰ، ہم وعدہ کرتے ہیں، وعدہ نہیں فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ نہیں امر کا ظہور کرتے ہیں۔ جہاں جہاں پر تیرا رشتہ ہوگا پہلے پاکیزگی ہوگی پھر رشتہ قائم ہوگا۔ گویا میرا رب فرما رہا ہے محبوب پلید تیرے قریب آ نہیں سکتا، اے میرے پیارے محبوب پلید تیرے قریب آ نہیں سکتا اور پاک تجھ سے دور جا نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، غلیظ تیرے قریب آ نہیں سکتا اور پاک تجھ سے دور رہ نہیں سکتا۔ اس لیے عاشقوں، حضور سے محبت کرنے والوں، حضور کے خانوادہ سے
پیار کرنے والوں سن لو، رب کائنات نے پہلے تمہارے دل کے برتن کو پاک کیا ہے، پھر خانوادہ مصطفیٰ کی محبت ڈالی ہے۔ تو اس لیے سامعین محترم، جسے جسے حضور کے اور حضور کے خانوادہ کے قریب دیکھو سمجھ جاؤ پاک ہے۔ جسے جسے امام الانبیاء تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ اور آپ کے خانوادہ کے قریب دیکھو، فیصلہ کر لو جو خانوادہ مصطفیٰ کے قریب ہے وہ پاک ہے، اور جسے جسے خانوادہ مصطفیٰ سے دور دیکھو قرآن فیصلہ دے رہا ہے کہ وہ ناپاک ہوگا۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب سامعین محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب دادا جان کا وصال ہوا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان کے وصال مبارک کے بعد میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری کفالت میرے اللہ نے آقا کے چچا جان کے نام کی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سامعین محترم، ہم ہیں منہاج القرآن والے، ہم اپنا منہاج بھی قرآن سے لیتے، ہم اپنا منہاج بھی قرآن سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات نے یہ راز سمجھا دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ پیارے مصطفیٰ پلید آپ کے قریب آ نہیں سکتا۔ تو جب پلید قریب ہی نہیں آ سکتا تو پھر سامعین محترم، جب میرے آقا کی ظاہری کفالت کی ذمہ داری میرے اللہ نے حضرت ابو طالب کو دی ہے، یا قرآن کو مانو یا اپنے نظریات کو لے کے کسی کھاتے میں لگ جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ پلید پیارے مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتا۔ جہاں پر میرے مصطفیٰ کا رشتہ قائم ہونا تھا، وہ رشتہ حسبی ہو، رشتہ نسبی ہو، رشتہ سحری ہو، کسی بھی انداز کا رشتہ ہو، رب کائنات پہلے وہاں پاکیزگی لاتا ہے، پھر رشتہ مصطفیٰ عطا کرتا ہے، پھر رشتہ مصطفیٰ عطا کرتا ہے۔ تو رب کائنات نے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی لطافت عطا کی، اسی لطافت کی وجہ سے حضور کی کفالت بھی دی، حضور کی محبت بھی دی۔ اب اسی موضوع پہ میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذلہ عالی کا مدلل خطاب ہے ایمان ابی طالب پر، وہ سنیں انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام اشکالات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ سامعین محترم، خانوادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور مقام مالک کائنات نے قرآن مجید میں جا بجا بیان فرمایا۔ رب کائنات فرماتا ہے سورہ آل عمران میں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ آیت مباہلہ، پورا واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے۔ نجران کے عیسائی آئے تھے،
آقا علیہ السلام سے مناظرہ کرنے کے لیے، وہ مناظرہ مباہلہ میں بدل گیا۔ تو جب مناظرہ مباہلہ میں بدلا، مالک کائنات نے محبوب کائنات کو مباہلہ کرنے کا اسلوب خود قرآن میں عطا کیا۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے محبوب ان سے فرما دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ایک مقام پہ جمع ہو کر اس مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب سامعین محترم، عالم تصورات میں دیکھیں، میرے آقا اپنے در دولت پہ اپنے گھر کے اندر اس مباہلہ کی تیاری کرنے لگے۔ میرے حضور مباہلہ کی تیاری کر رہے ہیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ جب میرے مصطفیٰ بیٹوں کو لانے لگے تو میرے پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرا حسن اور حسین کہاں ہیں؟ آئے ہائے، اب ڈھیلا نہیں پڑنا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے شہزادے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ آیت کو آگے پڑھا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ۔ جب عورتوں کے لانے کا مقام آیا، میرے حبیب فرماتے ہیں کہ میری سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ پاکیزہ مطہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں ہے؟ عورتوں کے مقام پہ سیدہ کائنات آئی۔ آگے میرے اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ۔ اب جان مصطفیٰ کے آنے کا وقت تھا، جان مصطفیٰ کے نظر آنے کا وقت تھا، جان مصطفیٰ کے ظاہر کرنے کا وقت تھا۔ اب یقیناً ہر کوئی اس جستجو میں ہوگا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ کی جان کون ہے، نفس مصطفیٰ کون ہے، جان مصطفیٰ کون ہے۔ ادھر ہر کوئی جان مصطفیٰ دیکھنا چاہتا ہے، میرے مصطفیٰ اعلان فرماتے ہیں میرا علی کہاں ہے؟ ہائے ہائے علی والو، علی کا نام جھجک کے مت لینا۔ میرے آقا نفس مصطفیٰ کے مقام پر، جان مصطفیٰ کے مقام پہ مولا علی شیر خدا کو لائے، اور یہ مباہلہ عیسائیوں سے ہو رہا ہے۔ عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے یہ 5 تن نکلے ہیں۔ آئے ہائے، مباہلہ کے لیے 5 تن نکلے ہیں۔ منظر کیا ہے کہ دائیں طرف امام حسن، بائیں طرف امام حسین، سیدہ کائنات میرے آقا کے پیچھے، سیدہ کے پیچھے مولا کائنات۔ اس منظر سے یہ 5 تن اسلام منوانے نکلے ہیں۔ توجہ کرنا، یہ 5 تن اسلام
کیا کرنے؟ منوانے نکلے ہیں، چونکہ عیسائیوں نے دین اسلام کی حقانیت کو چیلنج کیا تھا۔ اب جاگتے رہیے گا، جب یہ 5 تن چلے، عیسائی پادریوں نے دیکھے، ان عیسائیوں کے علماء نے دیکھے، ان کا بڑا پادری سب کو روک کے کہتا ہے رک جاؤ، رک جاؤ، مباہلہ کرنے کے لیے آگے نہ بڑھنا۔ وہ سارے چھوٹے پادری کہتے ہیں ابھی چند لمحے پہلے تک تو مباہلہ کے لیے تم ہمیں تیار کر رہے تھے، ہمارے دل پختہ کر رہے تھے، ہمیں مضبوط کر رہے تھے، اب اچانک کیا ہو گیا جو تم گھبرا کے کہتے ہو کہ مباہلہ نہ کرنا؟ وہ بڑا پادری بول کے کہتا ہے ارے آنے والے 5 تن کے چہروں کا نور دیکھو، ہائے ہائے، ارے ان کے نور کی چمک دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، مجھے نظر آ رہا ہے اگر ان 5 تن نے عیسائیت کے خلاف ہاتھ اٹھا دیے تو قیامت تک کے لیے زمین پہ کوئی عیسائی نہیں بچے گا۔ عیسائیوں نے مباہلہ نہ کیا، پلٹ گئے، مباہلہ نہ کیا، واپس پلٹ گئے، عیسائیت کو بچا لیا۔ الفاظ سمجھنے والے ہیں، وہ عیسائی بڑا پادری بڑا سیاںا نکلا، بڑا سیاںا نکلا، مباہلہ نہ کر کے عیسائیت کو بچا گیا، 5 تن سے مقابلہ نہ کر کے، مقابلہ نہ کر کے عیسائیت کو بچا گیا۔ ارے وہ تو سیاںا نکلا کہ 5 تن سے مقابلہ نہ کیا، عیسائیت کو بچا گیا۔ اس دور کے کئی نادان اتنے چھوٹے ذہن کے ہیں کہ مقابلہ 5 تن سے کرتے ہیں، جو مقابلہ 5 تن سے کرتے ہیں نہ ان کا یہاں کچھ بچتا ہے نہ وہاں کچھ بچتا ہے۔ اسی آیہ مبارکہ میں اگلے نقطے پہ غور کریں، 5 تن مباہلہ کے لیے نکلے۔ اب سامعین محترم، قرآن مجید کی تو آیہ کریمہ ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ قرآن میں تو حکم تھا کہ بیٹوں کو لاتے ہیں، جب میرے پیارے مصطفیٰ بیٹوں کو لانے لگے تو جو شہزادے امام حسن اور حسین لائے گئے وہ بیٹے کس کے ہیں؟ وہ صلبی بیٹے کس کے ہیں؟ حضرت مولا علی کے۔ بھئی میرے آقا کے تو نواسے ہیں، آقا علیہ السلام کے نسباً نواسے ہیں، لیکن قرآن میں حکم نواسوں کا نہیں تھا بلکہ بیٹوں کا تھا۔ میرے پیارے مصطفیٰ بیٹوں کے مقام پر امام حسن و حسین کو لائے۔ امام حسن و حسین بیٹے، گھبرائے ہوئے اونچا بولے، امام حسن و حسین بیٹے مولا علی کے ہیں۔ پھر آگے میرا رب فرماتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ۔ عورتوں کے مقام پر میرے مصطفیٰ جس عورت کو لائے وہ عورت زوجہ کس کی ہے؟ بیٹوں کے مقام پر بیٹے بھی مولا علی شیر خدا کے،
عورتوں کے مقام پر زوجہ بھی مولا علی شیر خدا کی، اور جان کے مقام پر خود مولا علی شیر خدا آ گئے۔ ارے دیکھو، جب اسلام بچانے کا وقت تھا، اسلام منوانے کا وقت تھا، مباہلا کے لیے بھی سارا کنبہ مولا علی کا ہے۔ کرب و بلا میں جب اسلام بچانے کا وقت تھا، کربلا میں بھی سارا کنبہ مولا علی کا ہے۔ ارے عالم تصورات میں ادھر مباہلا کا میدان لاؤ، عالم تصورات میں ادھر کرب و بلا کا میدان لاؤ، مباہلا کے میدان میں دیکھو تب بھی کنبہ مولا علی کا نظر آتا ہے، کرب و بلا کے میدان میں دیکھو تب بھی کنبہ مولا علی کا نظر آتا ہے، اور ہر طرف اوپر چادر رحمت مصطفیٰ نظر آتی۔ اب سامعین محترم، میں گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں، چونکہ آج کا موضوع ذکر خانوادہ رسول ہے۔ ساری رات ہم نے ذکر خانوادہ رسول کیا، علی علی کیا۔ کیا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا نام کمال کرتا ہے، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے، علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل مومن میں جلال کرتا ہے، علی کا نام جھجک کر مت لیجئے، یہی تو نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ ساری رات علی علی کیا۔ ممکن ہے کہ کل آپ محلے میں نکلیں اور کوئی کہے کہ ساری رات علی علی کرتے رہے ہو، تم وہ بن گئے۔ ممکن ہے کہ کوئی ملاقات کرے، ملے کہ ساری رات سادات بھی تھے، منہاج القرآن والے بھی تھے، علی علی ہوتا رہا ہے، تم وہ ہو گئے۔ سامعین محترم، اسے بڑی سادہ بات بتائیں کہ رب کائنات قرآن میں خود علی علی کرتا ہے۔ علوم القرآن کو پڑھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات مبارکہ شان مولا کائنات پر ہیں۔ آج میرا یہ موضوع نہیں، بلکہ ہمارے علاقے کا فخر محترم سید خضر حسین چشتی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب آل رسول پڑھنے آپ کو درجنوں آیات مبارکہ شان مولا کائنات کی مل جائے گی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر کوئی کہے کہ ساری رات علی علی کرتے رہے ہو، تم کہیں وہ تو نہیں ہو گئے، اسے کہیں کہ یہ سوال ہم سے نہ کرو، عرش والے سے کرو۔ رب کائنات اپنے کلام مجید میں درجنوں مقامات پر ذکر علی کرتا ہے، تو جب رب ذکر علی کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ پھر اسے دوسرا راہ سمجھائیں کہ حضور علیہ السلام کی حدیث نبویہ کو پڑھیں، تاجدار کائنات کے فرامین کو پڑھیں، حضور کی حدیث کی کتب کا مطالعہ کریں، صرف سیاہ ستہ کو پڑھتے جائیں۔ 20 احادیث مصطفیٰ ہیں جن میں میرے مصطفیٰ خود علی علی کرتے رہے۔ کون؟ پیارے مصطفیٰ
کیا کرتے رہے؟ علی علی کرتے رہے۔ ارے اور سمجھ نہیں آتا؟ سیاستہ کو پڑھو، غدیر خم کا مطالعہ کرو، وہ منبر پہ دیکھو، منبر پہ میرے مصطفیٰ حضرت علی شیر خدا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہوا میں لہرا کے نعرہ لگوا رہے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی جن مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ذکر مولا کائنات قرآن میں خود خدا کرتا ہے، احادیث میں خود پیارے مصطفیٰ کرتے ہیں، پھر تابعین کو پڑھیں، پھر تبع تابعین کو پڑھیں، اقوال الاثار کا مطالعہ کریں، یہاں تک کہ اولیاء کو پڑھیں، صلحاء کو پڑھیں، متقین کو پڑھیں، عابدین کو پڑھیں، ہر عبادت گزار دن رات علی علی کرتا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ رات کو ذکر صدیق اکبر نے کیا، ذکر حضرت عمر فاروق نے کیا، ذکر حضرت عثمان ذو النورین نے کیا، تو سامعین محترم حضرت مولا کائنات کا ذکر یہ خود جامع الاذکار ہے۔ مولا کائنات کا ذکر خود جامع الاذکار ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی چھیڑیں گے، نہیں تو حضور شیخ الاسلام کا خطاب سنیں، عرفانی معارف یا اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معارف، وہاں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ اذکار کثیر المعارف بھی ہیں، کثیر الاذکار بھی ہیں، کثیر المفاہیم بھی ہیں، کثیر المعانی بھی ہیں۔ ان میں ڈوبتے جاؤ، مست ہوتے جاؤ، دیوانگی پاتے جاؤ، پردہ اٹھتا جائے گا، ایک ہی مقام پر آپ کو مولا علی کا ذکر بھی ملے گا، ذکر عثمان ذو النورین بھی ملے گا، ذکر عمر فاروق بھی ملے گا، ذکر صدیق اکبر بھی ملے گا۔ ان اذکار میں جب فنا ہو گئے تو سامنے ذکر محمد مصطفیٰ نظر آئے گا۔ اور الگ سے کوئی چاہے کہ ذکر صدیق اکبر کریں تو بھائی ہم بخیل نہیں ہیں، جلسہ آپ رکھیں، ذکر صدیق اکبر ہم کریں گے، پھر فیصلہ ہوگا کہ اعلیٰ تم کرتے ہو یا یہ عاشق کرتے کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھ ناچیز کی طرف سے ہے، رب کائنات معاف فرمائے۔ اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، اور میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلہ علی کی صحبت کا فیضان ہے، جنہوں نے ہمیں آل رسول کے در پہ گرا دیا ہے اور آل رسول کے در تک پہنچا دیا ہے، اور آل رسول کے در کا منگتا اور سگ بنا دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔